علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال مدنیہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ معزز سامعین اکرام، سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ زلزال یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور شروعات میں جس طرح بیان کیا گیا تھا کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، یا پھر قیامت کی ہولناکیوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح قیامت کے وقت ایک حادثات پیش آئیں گے، کیسی ہولناکیاں پیش آئیں گی۔ اس سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کی ہولناکیوں کا ایک منظر کھینچا اور اسی کو بیان کیا ہے کہ جب قیامت حالات پیش آئیں گے اور قیامت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام بندوں کو حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنے حساب میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، تو اس وقت کے کیا حالات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ نے فرمائی اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اذا جب زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی، یعنی سخت طاقت سے جب زمین ہلائی جائے گی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے کہ آج تھوڑا سا اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو ہم سب کانپنے لگتے ہیں، زمین جب تھوڑی سی ہلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس زمین کو ہلایا جائے گا۔ یہ قیامت کی وقت کی بات ہے کہ قیامت کے قریب اللہ اس زمین کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہلائے گا۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ 2 وقتوں میں متعین ہے۔ ایک تو اس وقت ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی اور قیامت کا جب اعلان ہوگا اور تمام دنیا نہس تہس ہو جائے گی، تو اس وقت یہ زمین کو ہلایا جائے گا۔ دوسرا نفخہ ثانیہ، یعنی یہ دنیا ختم ہونے کے بعد جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تاکہ جتنے بھی زمین میں مردہ لوگ ہیں وہ سب زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، تو اس وقت یہ زلزلہ آئے گا، اور اس وقت کا یہ زلزلہ مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہیں اور جو اللہ نے واقعات اور جو طریقہ اختیار کیا ہے، تو اس سے مراد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر نفخہ ثانیہ کو یعنی دوسری سور کو مراد لیا ہے، کہ دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اخرجت نکالے گی، الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھوں کو زمین کیا ہے وہ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ کیا اس کے اندر بوجھ ہے کہ جو مردے دفن کیے گئے تھے اور جو دفینے ہم نے زمین کے اندر دفنائے تھے، وہ زمین اس وقت تمام نکال کر باہر پھینک دے گی اور سب کے سب زمین کے اوپر آ کر بکھر جائے گا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کہ اس وقت زمین اپنے سونے کی جو کان ہے اس کو چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی، اور پھر اس وقت وہ آدمی جس نے اس مال کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا تھا،
وہ یہ سوچے گا کہ کیا میں نے اس چیز کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑا تھا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جھگڑا مول لیا تھا۔ وہ چور جس کے ہاتھ اس مال کے لیے کاٹے گئے تھے وہ سوچے گا کہ کیا اسی مال کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے اور میں نے چوری کا کام انجام دیا تھا۔ اسی طرح جس نے اس مال کے لیے جو گناہ کیا ہوگا اس وقت وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور پھر اس سونے کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا، اس مال کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا، وہ ایسا کہ ویسا ہی پڑا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس آیت کے اندر ہے کہ زمین اس دن اپنے بوجھوں کو نکال پھینکے گی۔ اسی طرح جو دفینے اس کے اندر دفنائے گئے ہیں، جو مردے ہم دفن کرتے ہیں، زمین ان تمام مردوں کو نکال پھینکے گی، چاہے اس وقت کے دفنائے ہوئے ہو چاہے اس سے پہلے دفنائے ہوئے ہو، جو بعد میں چل کر ہڈیاں بن گئی تھی ان تمام کو زمین اس دن نکال کر باہر پھینکے گی اور ان تمام کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان جو کافر ہے، جس کو اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں ہے، وہ کہے گا کہ اس زمین کو آخر کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اخبارها، اپنی تمام خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا، رب کا آپ کے رب کا أَوْحَى لَهَا، یہی حکم اس کو ہوگا کہ وہ اپنی تمام خبروں کو بیان کرے۔ جس نے اس زمین پر سجدہ کیا ہے، قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے اس بندے نے میرے اس ٹکڑے پر سجدہ کیا ہے اور سجدہ شکر ادا کیا ہے، یہ اللہ اپنی عاجزی اور بندگی کا سجدہ اس نے اس پر کیا ہے، اپنی نمازوں کو اپنے اس ٹکڑے پر ادا کیا ہے۔ جس نے کوئی گناہ کیا ہے تو زمین اس دن بیان کرے گی کہ اللہ یہ وہی ٹکڑا ہے جس پر اس نے کھڑے ہو کر اپنے تمام گناہوں کو بجا لایا ہے اور تمام نافرمانیاں کی ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیں گے، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء اس دن گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ وہ کام کرتا تھا، اس کاموں کو اس نے ہمارے ہاتھوں سے انجام دیا ہے، ہمارے پیروں کو لے گیا اس گناہ کی طرف، ہمارے پیروں کو اس نافرمانی کی طرف یہ لے کر گیا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں اور تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری ناک اور تمہارے بدن کا ایک ایک عضو اس دن اس بات کی گواہی دے گا اور تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس دن اس زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ اللہ اس نے تیرے اس ٹکڑے پر آ کر نافرمانی کی اور فلاں گناہ کے کام کیے تھے، یہ اللہ اس نے اس ٹکڑے پر آ کر تیری اس عبادت کو انجام دیا تھا، تیری اس عبادت کو بجا لایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اگلوائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انسان کو یہ بتا دیں گے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو، چاہے اللہ کے حکم کو بجا لائے چاہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، تو چار گواہ اس پر تیار اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک، جو کام اس نے کیا ہے تو اس کے اعضاء اس پر گواہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا، جس جگہ پر اس نے وہ کام کیا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا منکر نکیر جو اللہ نے دو فرشتے اس کے اوپر بٹھائے رکھے ہیں وہ اس کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ چار گواہ تیار کرتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اس نافرمانی کو گڑ گڑا کر معاف کرا لیتا ہے، تو پھر اللہ ان چاروں سے ایسا نیست و نابود کر دیتے ہیں کہ کبھی ان کے رجسٹر میں اس چیز کا تذکرہ ہی نہ آیا ہو، کبھی اس کو یاد ہی نہ آیا ہو، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے مٹا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اس روز زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کرے گی، جو اس کے اوپر اچھائیاں ہوئی ہیں اس کو بھی بیان کرے گی، جو برائی اور بدی کے کام ہوئے اس کو بھی وہ بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ سب یہ کیوں کرے گی؟ اس کو کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ سب کے سب زمین اس لیے کرے گی کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہے کہ اس چیز کو بجا لائے، وہ اپنے رب کو حکم کو بجا لائے گی۔ ایک بار اور ترجمہ کر لیتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی سخت طاقت سے ہلائی دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، تو اس وقت انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمام ایسے کام کر رہی ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں کہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین سب اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہے، اور یہ زمین ہے جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔